ناظرین، آج کا اعلان صرف ایک دفاعی قدم نہیں بلکہ خلیج میں توازن بدلنے والی خبر ہے۔ پاکستان نے بحرین کو JF-17 تھنڈر دیا ہے اور جب یہ فائٹر جیٹ بحرینی آسمانوں پر اڑے گا تو ایک واضح پیغام جائے گا، آپ اکیلے نہیں۔ یہ جہاز صرف ہتھیار نہیں، ایک ڈیٹرنٹ ہے جو کسی بھی میلی نظر یا غیر مہربان قدم کا فوری اور جواب دینے والا ثبوت ہے۔ بحرین کی حفاظت اب مقامی حدود سے آگے جا کر ریجنل سٹیبلٹی اور مشترکہ دفاع کا حصہ بن گئی ہے۔ پاکستان کی تربیت اور سپورٹ کے ساتھ یہ پیکیج بحرینی فضائی صلاحیت کو نئی طاقت دے گا اور دشمن کی ہر حرکت کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ تعلق محض ڈیلیوری نہیں بلکہ ایک نئی دفاعی شراکت داری کی شروعات ہے جو خلیج فارس میں امنیت اور توازن برقرار رکھنے کا عہد کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ قدم کیوں تاریخی ہے، اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے اور یہ اتحاد کس طرح مستقبل کی سیاست کو شیپ کرے گا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پاکستان نے بحرین کے شہزادی حسین بن حمد کے لیے وہ تحفہ دیا ہے جسے دشمن صرف خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں JF-17 تھنڈر کی، ایک ایسا جنگی طیارہ جو صرف آسمان پر نہیں بلکہ دشمن کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جہاز نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ بحرین اب تنہا نہیں بلکہ اس کی پشت پر پاکستان جیسی ایٹمی اور جدید عسکری طاقت کھڑی ہے، اور یہ طیارہ صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے دیا گیا تاکہ اگر دشمن خلیج فارس کے کسی کونے سے بھی میلی آنکھ اٹھائے تو اسے صرف JF-17 کی چیختی ہوئی آواز سنائی دے جو اعلان کرتی ہو کہ اب یہاں تمہاری پرانی چالیں نہیں چلیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی انقلابی قدم پر بات کریں گے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، بحرین کو یہ خطرناک ہتھیار کیوں دیا گیا اور کیا واقعی پاکستان اور بحرین کے درمیان ایک نیا عسکری اتحاد جنم لے رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بحرین کے لیے JF-17 تھنڈر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا خلیج فارس میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہے یا یہ طاقت دکھانے کا ایک انداز ہے؟ بات یہ ہے کہ شہزادی حسین بن حمد صرف ایک حکمران نہیں بلکہ خود میدان میں تجربہ رکھنے والا سپاہی ہے۔ اس نے فوجی تربیت اور بحرین کی دفاعی حدود کا مکمل جائزہ لیا اور اس کا ملک اکثر خطے میں سیاسی دباؤ اور عسکری چیلنجز کا شکار رہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں خطے میں کئی ممالک نے بحرین کی سرزمین پر اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی حسین نے فیصلہ کیا کہ بحرین اب خود اپنی حفاظت کرے گا اور دشمن کو سخت جواب دے گا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پاکستان نے صرف بحرین کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشاورت دی بلکہ JF-17 تھنڈر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر دشمن نے خلیج فارس میں میلی نظر اٹھائی تو جواب صرف زمینی فوج یا محدود دفاع سے نہ بلکہ آسمان سے بھی آئے۔ یہ طیارہ آواز کی رفتار سے 2 گنا رفتار رکھتا ہے، 1.6 میک کی رفتار کے ساتھ پرواز کرتا ہے، یعنی 1970 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ، اور 1200 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے ذریعے کئی گھنٹوں تک فضاؤں میں رہ سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کا ویپن سسٹم کسی بھی بڑے جنگی طیارے سے کم نہیں۔ یہ BVR میزائلز، لیزر گائیڈڈ بام اور سمارٹ ویپن سے لیس ہے۔ سب سے مشہور ہتھیار PL-12 میزائل ہے جو 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر دشمن کے طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے، وہ بھی بنا انسانی مداخلت کے، بس ایک لاک آن اور میزائل اپنے ہدف تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کروز میزائل بھی لے جا سکتا ہے جو زمینی دشمن کے بنکرز، کمانڈ سینٹرز اور اسلحہ ڈپو کو تباہ کر دیتا ہے۔ JF-17 جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے بھی لیس ہے۔ یہ دشمن کے ریڈار، کمیونیکیشن اور میزائل گائیڈنس کو جام کر دیتا ہے۔ اگر دشمن نے طیارہ بھیجا یا میزائل داغا تو تھنڈر اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے اور نشانہ بننے سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ یہی نظام بھارت کے جدید طیاروں کو بھی ناکام کر چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خلیج میں بحرین کی فضائی حدود اب محفوظ ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے بحرین کو JF-17 تھنڈر دینے کے بعد OIC کے اسلامک نیٹو اجلاس میں بھی تعاون کیا۔ پاکستان نے نہ صرف بحرین کی دفاعی ضروریات کی مدد کی بلکہ اسلامک نیٹو کے تحت مشترکہ عسکری منصوبوں کی تجاویز بھی پیش کی۔ یہ اتحاد آرٹیکل 5 کے اصول کے تحت ہوگا جس میں اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو باقی ممالک کو بھی جواب دینا ہوگا، اور بحرین کے شہزادی حسین بن حمد نے بھی واضح کیا کہ ان کی فوج JF-17 کے ذریعے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پورے خلیج فارس کی دفاعی حدود کو محفوظ رکھے گی۔ دوستوں، اس طیارے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہنگے دشمن کے طیاروں کو کم قیمت میں ناکام کر دیتا ہے۔ جہاں رافیل کی قیمت $80 ملین تک پہنچتی ہے، وہیں JF-17 صرف $25 ملین میں تیار ہوتا ہے، یعنی ایک رافیل کے بجائے 4 JF-17 خریدے جا سکتے ہیں اور عملی میدان میں زیادہ مؤثر رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین جیسے چھوٹے مگر اہم خطے کے ملک نے پاکستان پر اعتماد کیا اور یہ طیارہ اپنی فضائی حدود میں تعینات کیا جائے گا، خاص طور پر خلیج فارس کے مغمالی اور مشرقی ساحلی علاقے، سعودی سرحد کے قریب اور بحرین کی سمندری حدود پر جہاں دشمن کے ممکنہ حملے زیادہ محتمل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ بحرین کی فضائی نگرانی اور دشمن کے ہائی ویلیو اہداف کو بھی نشانہ بنانے میں استعمال ہوگا۔ پاکستان نے یہ قدم صرف دفاعی نہیں بلکہ نظریاتی بنیاد پر بھی اٹھایا، کیونکہ بحرین اور پاکستان کے رہنما جانتے ہیں کہ اصل دشمن وہی ہے جو کمزور
ممالک کو تقسیم کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب جب دونوں ملک ایک نیا عسکری اور نظریاتی اتحاد قائم کر رہے ہیں تو یہ صرف دوستی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک نیا دفاعی بلاک جنم لے رہا ہے جو خلیج فارس اور اسلامی دنیا کے مستقبل پر اثر ڈالے گا۔ اس اتحاد میں پاکستان، بحرین، ترکی، ایران اور دیگر مسلمان ممالک شامل ہیں اور یہ بلاک مستقبل میں خطے میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، JF-17 تھنڈر صرف ایک جنگی طیارہ نہیں بلکہ ایک علامت ہے، ایک اعلان ہے کہ اگر تم کسی کمزور ملک کو دباؤ گے تو وہ ملک تمہیں ایسا جواب دے گا جو تمہیں دہائیوں تک یاد رکھے گا۔ اور جب یہ طیارہ بحرین کے آسمان پر اڑے گا تو دشمن خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ موت جب پرندہ بن کر اڑتی ہے تو زمین پر کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ آخر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بحرین کے یہ نئے عسکری تعلقات ایک نئی دنیا کی شروعات ہیں تو کامنٹس میں ضرور لکھیں نیا دور شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ سوچ جگانے کے لیے بنتی ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ اسلامک نیٹو بلاک مستقبل میں خلیج فارس میں اپنی دفاعی پالیسی نافذ کرے گا، کون سے ممالک اس میں شامل ہوں گے اور پاکستان کس طرح اپنی قیادت میں اس بلاک کو مضبوط کرے گا۔